گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران الطری کا آسٹریلیا سفر ہوا۔ اسی دوران سڈنی سٹی کے مقامی کمیونٹی ہال میں عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ کاروباری اور سماجی حضرات اور مختلف کمیونٹی کے عہدیداران سمیت دیگر عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران شورا نے سنت بھرے اجتماع میں بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں مذکور مختلف قوموں پر اللہ پاک کی نعمتوں اور نافرمانی کے سبب آنے والے عذابات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے عبرت حاصل کرنے کا ذہن دیا اور بتایا کہ اللہ پاک کسی بھی قوم سے نعمت واپس نہیں لیتا یہاں تک کہ وہ نافرمانی کر کے خود اپنی حالت کو بدل دے۔ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کرے۔ اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی، عروج، عزت، خوشحالی، امن و سلامتی نصیب فرماتا ہے، تو ان سے بلا وجہ نعمتیں واپس نہیں لی جاتی جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب قوم بگڑتی ہے، اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال کرنے لگتی ہے، اچھی عادتوں کی جگہ بری عادتیں اختیار کر لیتی ہے، محنت کی جگہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے فرض کو بھول کر اسے ترک کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے فرائض چھوڑ دیتی ہے، تقوی کے بجائے گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شکر گزاری کے بجائے ناشکری میں پڑ جاتے ہیں، تو قوموں کی عزت کو ذلت میں اور خوشحالی کو تنگحالی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں آنے والے زلزلوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے نگران شورا کا کہنا تھا کہ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج جو زلزلہ آیا، آج جو سیلاب آیا، آج جو یہ سونامی آیا، یہ اللہ پاک کا عذاب ہی تھا، یہ غضب ہی تھا، یہ قوم پر یہ عذاب ہی نازل ہوا، یہ نہیں کہیں گے، مگر اس کا خالد عبرت ہے۔ قوموں کی قومیں ختم ہو گئی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے انڈونیشیا میں جو آیا تھا سونامی، 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، اتنا بڑا سیلاب، آج بھی سیلاب آ رہا ہے، بستیاں بہ گئی۔ نیز سنت بھرے اجتماع کے دوران نگران آسٹریلیا ریجن نے آسٹریلیا میں تعمیر ہونے والے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا نقشہ و تفصیلات بتاتے ہوئے اس کی تعمیرات میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوران اجتماع نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بھی بنایا۔ سنت بھرے اجتماع کے اختتام پر نگران شورا نے دعا کرائی اور پھر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔